اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک انفارمیشن۔ آیت الکرسی کی برکات۔ ابن حبان نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا کھجوروں کا ایک کھلیان تھا جس میں سے ہر روز کھجوریں کم ہو رہی تھیں، تو انہوں نے رات کے وقت اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی، تو اس میں سے اچانک نوجوان لڑکا ظاہر ہوا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم مجھے انتہائی کمزور پیدائش والے محسوس ہوتے ہو۔ کیا جنات مخلوق اس طرح کی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جنات کو جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ طاقت والا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو کچھ کیا اس پر تجھے کس نے ابھارا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو صدقہ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو میں نے پسند کیا کہ میں بھی تیرے کھانے کی چیز سے کچھ حاصل کر لوں۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو تم سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو، پس اگر تو اس کو صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک ہم سے بچا رہے گا، اور اگر تو اس کو شام کے وقت پڑھے گا تو صبح تک ہم سے بچا رہے گا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے تمام تر ماجرا کہہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیث نے تجھ سے سچ بولا۔ آپ سب بھی آیت الکرسی کا ورد کریں اور شیطانوں، جنوں اور اس طرح کی جو مخلوق ہے ان کے شر سے خود کو محفوظ رکھیں۔ سورہ بقرہ کی برکات۔ معاذ بن جبل کا شیطان کو قید کرنے کا واقعہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقہ کے مال پر نگران مقرر کیا، تو میں نے کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، تو میں نے ان کھجوروں میں کمی پائی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے متعلق خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اس سے لیتا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے دروازہ بند کر دیا اور خود بھی کمرے کے اندر رہا، تو ایک گہری تاریکی آئی اور اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا، پھر وہ کسی دوسری شکل میں بدل گئی، پھر اس کے بعد دروازے میں موجود دراڑ کے ذریعے اندر داخل ہوا، تو میں نے اپنا تہ بند مضبوط طریقے سے کس لیا اور وہ اندر آ کر کھجوریں کھانے لگا، تو میں آ کر اس پر جھپٹ پڑا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط طریقے سے قابو کر لیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے دشمن، تجھے یہاں پر کون سی چیز لے آئی؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بوڑھا ہوں اور ضعیف ہوں اور مالی لحاظ سے تنگ دست ہوں، اور میں نصیبین کے علاقے میں رہنے والے جنات میں سے ہوں، اور آپ کے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، پس جب تمہارے نبی کو مبعوث کر دیا گیا تو ہم لوگ اس بستی سے نکل گئے، لہٰذا تم میرا رستہ چھوڑ دو، میں ہرگز تیری طرف دوبارہ نہ آؤں گا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس دوران جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے متعلق خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ معاذ کہاں ہیں؟ تو میں کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال وہ دوبارہ آئے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ آیا اور کمرے میں داخل ہوا اور میں نے دروازہ بند کر دیا، شیطان آیا اور دروازے کی دراڑ سے اندر داخل ہو گیا اور کھجوریں کھانا شروع کر دیں، تو میں نے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ والا ہی سلوک کیا، تو اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے پہلی مرتبہ اس طرح نہیں کہا تھا، لیکن پھر تو دوبارہ تو آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اب دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں تم سے جو کوئی سورہ بقرہ مکمل پڑھ لے تو اس رات کو ہم جنات میں سے کوئی اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔
تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، جنات کے اثرات ہیں، تو آپ بھی اس سورہ کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر اگر جنات کے اثرات ہیں تو ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کے تمام جو مسائل ہیں وہ سورہ بقرہ کو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔